जैसा कि आपको मालूम है कि कल से नए क्रिमिनल लॉज लागू हुए पूरे मुल्क में, और हमारा मानना है कि ये जो नए क्रिमिनल लॉज लागू किए गए, ये हमारे बुनियादी जो हमारे कवानीन हैं क्रिमिनल लॉज के बारे में, चाहिए तो ये था कि इनकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क के हर सतह पर सिविल सोसाइटी, जुडिशल लेवल, लीगल फ्रेटर्निटी वसी मुबाहिसा होता, मुशावरत होती, डिस्कशन होता। लेकिन इस सरकार ने वाइडर डिस्कशन तो दूर की बात रही, इन 3 बिलों को जुडिशल रिव्यू के लिए जो हमारे पास लॉ कमीशन है उनको भी नहीं भेजा। ताज्जुब है कि एक मुल्क में एक कवानीन के बारे में एक बड़ा कमीशन वजूद में है, और इस किस्म की बुनियादी तब्दीलियाँ लाना क्रिमिनल लॉज के बारे में जो हर शहरी के साथ इसका ताल्लुक़ है इन कवानीन का, तो चाहिए था कि लॉ कमीशन को भेज देते, मुल्क में वाइडर डिबेट होता, डिस्कशन होता। और इसके बरक्स ऐसा हुआ नहीं, और इसके बरक्स पार्लियामेंट में भी इस बिल को पेश किया गया और पास किया गया इतनी जल्दी से जैसे एमरजेंसी पार्लियामेंट के अंदर नाफिज थी। 141 मेंबरों को सस्पेंड किया गया, और अपोजिशन की अदम मौजूदगी में सरकार ने इन बिलों को पास करवाया पार्लियामेंट से। हद दर्जा अफसोसनाक भी है, और हद दर्जा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुल्क के सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हर सतह पर मुतासिर करने वाले ये कवानीन उन्होंने पास करवाए इतनी जल्दी से, इतनी तेज़ रफ्तारी से, जिसकी मिसाल नहीं। हमारा ये मानना है क्या न सिर्फ ये कि जल्दी में पेश हुए और पास किए गए, लागू किए गए, बल्कि इसके अलावा इन कवानीन में नया कुछ नहीं, नया आम शहरियों को राहत देने के लिए, इंसाफ दिलवाने के लिए ऐसा कुछ रखा नहीं गया है, बल्कि इसके बरक्स इनको और ज़्यादा सख्तगीर बनाने की कोशिश ज़ाहिर है, शामिल है। आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में कई कवानीन है, UAPA, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो भी मौजूद हैं, और जिसमें ज़मानत की गुंजाइश नहीं, और उन क्लासेस को भी इसमें शामिल किया गया। आज तक हमारे जो क्रिमिनल लॉज थे उसमें टेररिज्म का नहीं था, क्योंकि और कवानीन टेररिज्म के मुतल्लिक बनाए गए हैं, लेकिन अब उसको भी यहाँ रखा गया। और साथ ही साथ आज मुख्तलिफ सतह पर बार एसोसिएशन ने एतराज़ किया, और उनका ये भी मानना है कि इसमें जो पुलिस को इख्तियारात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। पहले 15 दिन का रिमांड होता था, अब 60 से 90 दिन का रिमांड है। और ये सारी बातें जो हैं एक पुलिस ऑफिसर को, और वो भी पहले सीनियर लेवल पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, एक लेयर होता था जूनियर ऑफिसर, दूसरा ऑफिसर, तीसरा ऑफिसर, वो रिकॉर्ड में लाते थे। लेकिन अब एक जूनियर ऑफिसर थाने के लेवल पर FIR दर्ज कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल कर सकता है। ये हमारी नज़र में हद दर्जा ड्रकोनियन है, और इससे आम शहरियों के जो हुकूक को पायमाल करने का अंदेशा है। इससे
عوام میں اور پریشانیاں پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ اور یہ جو ہماری رائے رہی ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، بڑی دیر تک ہم نے مختلف لاز کو ہم جیسے دوستوں نے دیکھا ہے، کئی دوستوں نے، ہمارے لیے نیا نہیں ہے، ڈیفینس آف انڈیا رولز، پبلک پریونٹیو ڈیٹینشن ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ، یہ سب کچھ دیکھا ہے یہاں۔ اور اب اس تجربے سے کب تک ہمیں مکتی ملے شاید دکھتا نہیں ہے۔ نئے نئے قوانین راحت کے لیے نہیں، تاکہ قانون کی عمل آوری ہو، تاکہ قانون کی حکمرانی قائم رہے، تاکہ ایک ایکیوزڈ کو، ایک شہری کو بھی اپنا پکش رکھنے کا موقع ملے۔ ایسا دکھتا نہیں ہے ان 3 نئے لاز میں، اور اس لیے سی پی آئی ایم کا ماننا ہے کہ یہ ڈریکونین ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہوا تو پورے ملک میں اس کے بارے میں اب کنسرن پیدا ہوا ہے۔ کئی جو ہمارا جو سسٹم ہے جس میں مختلف ہائی کورٹس کے بارز ہیں، انہوں نے بھی اعتراض کیا ہے۔ اب صرف یہی فرق ہے زیادہ کہ انگریزی سے اب ہندی میں پیش کیا گیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں اس لیے، لیکن ابھی بار ایسوسیشن تامل ناڈو نے بھی کہا ہے کہ ہم کہاں جائے، ہمیں پڑھنا ہے یہ یہاں کے لوگوں کو۔ اس میں ایک کامن لینگویج انگریزی ہوتی تھی، تو اب ہندی میں پیش کرنا، جو نان ہندی علاقے ہیں ان کے لیے بھی اس کا جائزہ لینا، مطالعہ کرنا، باخبر رہنا مشکل نظر آتا ہے۔ بہرحال اس سرکار سے جہاں تک سی پی آئی ایم کا تعلق ہے، توقع نہیں ہے انصاف ملنے کی۔ ہماری صرف یہ امید تھی کہ نئے چناؤ ہوئے، اپوزیشن اچھی تعداد میں موجود ہے پارلیمنٹ میں، چاہیے تھا کہ اس کو اس پارلیمنٹ کے سیشن میں لاتے، بحث ہوتی اور تجاویز ملتی اپوزیشن کی طرف سے بھی، تاکہ ایک جامع قانون بن جاتا جس سے ایک کنسنسس بلڈ ہو جاتا۔ مناسب یہی تھا ملک کے قانونی جو دائرہ ہے ہمارا، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، قانون کی حکمرانی کو تقویت دینے کے لیے یہی اقدام ضروری تھے، جو ہوئے نہیں، جو اٹھائے نہیں گئے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کی نوٹس میں ایک اور مسئلہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ جو کشمیر کی ایک تاریخ ہے، اور کشمیر کی یہ تاریخ کا بہت ملنساری کے جذبے کے ساتھ پروان چڑھی ہے، اور ہندو مسلم سکھ اتحاد کا نعرہ بہت عرصے سے لگا ہے، یہاں ہماری مٹی میں، ہمارے تمدن میں موجود ہے۔ اور یاترا کا جہاں تک تعلق ہے، ہم اس کو ایک غنیمت سمجھتے ہیں کشمیری عوام، اور جن لوگوں نے شروعات کی بہت عرصہ پہلے، انہوں نے بڑے تب سے لے کر آج تک اعتماد کے ساتھ، احترام کے ساتھ یاترا چلی آتی رہی ہے آج تک، اور ان کا سواگت کیا گیا۔ ہر مکتب فکر، ہمارے الگ الگ سیاسی نقطہ نگاہ ہوں گے، لیکن جہاں تک کشمیری کمیونٹی کا تعلق ہے، کشمیری عوام کا تعلق ہے، وہ سری نگر میں ہے، نارتھ سے ساؤتھ تک، جو چھوٹا مزدور ہے، ملازم ہے، راہگیر ہے، ہمارے میڈیا پرسنز ہیں، ہر شہری نے یاترا کا سواگت کیا ہے۔ اور ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ یاترا سلامتی سے، وہ سلامت رہیں، سلامتی کے ایلیمنٹ کے ساتھ کمپرومائز ہو نہیں سکتا، لیکن اگر سلامتی کے نام پر عام لوگوں کے لیے چلنا پھرنا، ملازم وقت پر نہ پہنچے، طالب علم کالج سکول جائے، یونیورسٹی جائے، وقت پر پہنچنے میں دقتیں ہوں، بیمار کو ہسپتال جانا ہوگا، وقت پر نہ پہنچے دقتیں ہوں گی، اور وہ بھی غیر ضروری طور پر ٹریفک کو روکنا یا پیدل چلنے والے لوگوں کو بھی روکنا، 1 گھنٹہ نہیں، کچھ منٹ نہیں، بلکہ کئی گھنٹے، یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے، ہماری اپیل ہے سرکار سے، ایل جے ایڈمنسٹریشن سے، وہ اس کا جائزہ لے، اور یہ جو یاتری ہیں ان کو تحفظ ملے،
یہ ہم سب اتفاق اور بلکہ ہم مانگ کر لیں گے کہ زیادہ سہولیات بھی ان کو ملیں، کیونکہ ہمارا جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے یہاں کی تجارت کا بھی اس پر دار و مدار ہے۔ مزدور جو گھوڑی والا ہے، پونے والا ہے، ادھر جو مختلف جگہوں پر کام کرنے والے ہیں، ان کے روزی روٹی کا بھی سوال ہے۔ اس لیے ہمارے لوگوں کا انٹرسٹ بھی یہی ہے، مفاد بھی اس میں ہے کہ یاترا ہمیشہ کی طرح اس سال بھی تحفظ کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہمارے یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی پریشانیوں میں اضافہ نہ ہو۔ یاترا کے نام پر جو غیر ضروری طوالت ہے، غیر ضروری ٹریفک کو روکنے کا سوال ہے، ہمارا مشورہ ہے، ہمارا مطالبہ ہے ایڈمنسٹریشن سے از سر نو جائزہ لے اور کوشش یہ کر لے کہ یاتریوں اور عوام کے درمیان کوئی دیوار نہ بنے، ایک رشتہ بننا چاہیے، وہی مناسب ہوگا یاترا کے لیے بھی، وہی مناسب ہوگا یہاں کے عوام کے رہن سہن کے لیے بھی۔